تاریخی اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں مفید اور معلوماتی پروگرام سنیے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، تحریر سید قاسم محمود، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ آفتاب ہند سہروردی، مخدوم سید اسد الدین چشتی المعروف آفتاب ہند سہروردی، جونپور ہندوستان کے ولی کامل اور مجاہد، عراق میں پیدا ہوئے۔ لڑکپن میں والدین کے ہمراہ ہندوستان چلے آئے، کچھ عرصہ دلی میں گزارا، پھر کٹڑا مانک پور تحصیل منجن پور الہ آباد میں آئے۔ 20 برس کی عمر میں تحصیل علوم ظاہری سے فراغت پائی، فقہ، اصول، تفسیر اور حدیث میں دسترس حاصل کی۔ حافظ قرآن اور قاری 7 قرات تھے۔ علوم باطنی کی تعلیم اپنے نانا مخدوم ضیاء الدین گڑھی رحمہ اللہ سے پائی، پھر ملتان جا کر حضرت شاہ رکن الدین رکن عالم کے مرید ہوئے، وہیں سے آفتاب ہند کا لقب پایا۔ تبلیغ دین کی وصیت لے کر دلی آئے اور حضرت نظام الدین اولیاء سے مزید علوم باطنی حاصل کیا۔ اس کے بعد کنتھ ضلع مرزا پور چلے آئے، وہاں کا راجہ گھردار قوم سے تھا۔ آپ نے اسے واعظ و نصیحت سے دعوت اسلام دی، پھر مجبوراً جنگ کرنا پڑی۔ راجہ شکست کھا کر مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد آپ الہ آباد کے ایک گاؤں ساتھر ڈی میں چلے گئے، وہاں کا راجہ بآسانی اسلام لے آیا۔ اس کے بعد ضلع اعظم گڑھ کے راجہ کے ساتھ 6 ماہ تک جہاد کیا اور بعد ازاں راجہ نے اسلام قبول کر لیا۔ آخر میں آپ ظفر آباد آئے، وہاں بھی مخدوم چراغ ہند کے ہمراہ بہت بڑا مارکا سر کیا۔ اس میں غیاث الدین تغلق کا بیٹا ظفر خان 6000 کی فوج لے کر آپ کی مدد کو آیا تھا۔ 10 جمادی الاول سن 793 ہجری کو نماز عصر کے بعد ایک مجلس میں آپ کو شیخ سعدی کے اس شعر پر وجد آ گیا اور رکت طاری ہو گئی: اگر ہلاکت سعدی بتیغ فرقتس، حلال باشد این خونے کے دوستاں ریزند۔ اسی شب فالج نے حملہ کیا اور تہجد کے وقت انتقال کیا۔ بعد ازاں آپ کے 26 خلفاء نے نیابت اور سجادگی کا حق ادا کیا۔ جب نواب آصف الدولہ کے بھائی نواب سعادت علی خان نے تمام جائیدادیں ضبط کر لیں تو یہ خاندان جونپور کے مفتی محلے میں آ کر آباد ہو گیا اور امامیہ مذہب اختیار کر لیا، جس کے بعد سجادگی ختم ہو گئی۔ حضرت مخدوم آفتاب ہند اپنے وقت کے امام طریقت تھے، صاحب زہد و تقوی اور اہل حال و قال تھے۔ تمام عمر عبادت اور ریاضت میں صرف کی۔ بادشاہ، وزراء، امراء آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ آپ نے چند کتابیں بھی تصنیف کی، اس میں عشقیہ فن سلوک و معرفت کی عمدہ کتاب ہے۔ آفندی عثمانی ترک سلطنت میں شرفا یا معزز سرکاری افسروں کے لیے مستعمل ایک خطاب، اس کے معنی ہیں آقا یا صاحب، سر کا مترادف ہے۔ ترک عثمانی حکومت عموماً جدید تعلیم پانے والے اعلیٰ سرکاری افسروں کو یہ خطاب دیتی تھیں، تاہم یہ ایک خطاب بھی تھا اور سلطان ترکی کا شاہی طبیب حکیم آفندی کہلاتا تھا۔ پاکستان میں ترکی سے آئے ہوئے خاندان کے افراد خود کو آفندی کہلواتے ہیں۔ آقا خان کرمانی مرزا ایران کا قوم پرست رہنما اور ادیب، کرمان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ بابی علماء کے ہاں تعلیم پائی، جس کی بنا پر نوجوانی ہی میں مذہب اسلام کا مخالف بن گیا۔ سن 1886 میں استنبول چلا گیا اور وہاں مغربی نظریات کے زیر اثر اسے یقین ہو گیا کہ مذہب پر حد درجے اعتقاد کے باعث ہی ایران پسماندگی، زوال اور تباہی کا شکار ہے۔ وہ پھر مرتد ہو کر بابی بنا اور صبح ازل کی بیٹی سے شادی کر لی۔ اس نے پھر اپنی اخباری تحریروں اور
کتب کے ذریعے ایرانی قوم پر زور دیا کہ وہ مذہب کو چھوڑ دیں کیونکہ یہ دنیاوی ترقی کا سبب نہیں بن سکتا۔ آغا خان کرمانی کی تحریریں گو اسلام مخالف تھیں، لیکن استنبول میں جمال الدین افغانی نے اسے اپنی تحریک اتحاد اسلامی میں شریک کر لیا کیونکہ وہ ایران میں اصلاحات کو متعارف کرانا چاہتا تھا۔ بعد ازاں قاجار بادشاہ نصیر الدین شاہ کے قتل کی سازش کا الزام لگا کر آقا خان کو ایران بھجوایا گیا اور وہاں پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا۔ آقسو وسطی مغربی چینی ترکستان میں ایک ضلع اور اس کے صدر مقام کا نام۔ چینی حکومت کے خلاف ترکوں کی جنگ آزادی میں اسے اہم مقام حاصل رہا۔ موجودہ آبادی 6 لاکھ ہے۔ زراعت بنیادی ذریعہ آمدنی ہے۔ آق قویونلو اوغوز ترکوں کی سلطنت موجودہ مشرقی ترکی، آرمینیا، آذربائیجان، شمالی عراق اور ایران میں قائم رہی۔ اس سلطنت کا مشہور بادشاہ اوزون حسن تھا، جس نے قرا قویونلو کے بادشاہ جہان اور پھر تیموری حکمران ابو سعید کو شکست دے کر اپنی سلطنت کی حدود ایران تک پھیلا لیں۔ سن 1478 میں اوزون حسن کا بیٹا خلیل مرزا بادشاہ بنا، تاہم جلد ہی اس کا بھائی یعقوب اسے مروا کر حکمران بن گیا۔ سن 1490 عیسوی کو وہ فوت ہوا تو تخت کے کئی دعوے دار سامنے آ گئے۔ یوں آق قویونلو سلطنت پھر مستحکم نہ رہ سکی اور خانہ جنگی کے باعث مٹ گئی۔ آکسوم شمال مشرقی افریقہ میں ایک حبشی سلطنت جو پہلی صدی سے لے کر 10ویں صدی تک قائم رہی۔ یہ اپنے دور عروج میں موجودہ اریٹریا، شمالی ایتھوپیا، یمن، جنوبی سعودی عرب اور شمالی سوڈان تک پھیلی ہوئی تھی۔ جب مکہ مکرمہ میں قریش نے مسلمانوں پر حد سے زیادہ مظالم ڈھائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر 7ویں صدی عیسوی میں ایک مسلمان آکسوم کے دارالحکومت ہجرت کر گئے تھے جو آکسوم ہی کہلاتا تھا۔ عرب تاریخ میں یہ دارالحکومت حبشہ یا ایبیسینیا کے ناموں سے موسوم ہے۔ مسلمانوں کا استقبال کرنے والے آکسوی بادشاہ حضرت اصحمہ نجاشی تھے۔ آگنگ سلطان انڈونیشیا کے جزیرے جاوا کی ریاست ماترم کا چوتھا بادشاہ۔ ولندیزی غاصبوں کے خلاف جد و جہد کرنے پر اسے قومی ہیرو کا درجہ حاصل ہے۔ انصاف پسند اور مخیر حکمران تھا، کئی تاریخی عمارات تعمیر کرائیں۔ آگینگ سلطان ابو الفتح آگینگ یا آگینگ انڈونیشی جزیرے سے جاوا کی ریاست بافتن کے بادشاہ سن 1651 عیسوی میں تخت نشین ہوئے۔ ان کا دور حکومت سنہرا زمانہ کہلاتا ہے۔ یورپی طرز پر جنگی بحری بیڑا بنوایا اور بافتن کو اہم جنگی طاقت بنا دیا۔ ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی کا کٹر دشمن تھا۔ طویل عرصہ ولندیزیوں کے خلاف جہاد کیا، تاہم ولندیزی عسکری برتری کے باعث جیت گئے۔ سلطان آگینگ ولندیزیوں کی قید میں انتقال کر گئے۔ الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا
توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا. آل احمد مولانا آل محمد بن محمد امام پھلواری ہندوستان کے صوفی بزرگ. ابتدائی تعلیم والد سے پائی. جد امجد محمد نعمت اللہ شاہ کے دست حق پرست پر بیعت کی اور بعد ازاں تحصیل علم کے شوق میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے. 1 برس کلکتہ رہنے کے بعد حجاز روانہ ہوئے. 3 سال حرمین شریف میں مقیم رہ کر شیوخ حرمین سے سندیں حاصل کیں. بعد میں ہندوستان واپس آئے اور حیدرآباد میں مولانا شجاع الدین کے مدرسے میں تدریس پر مامور ہوئے. سن 1835 عیسوی میں پھلواری شریف آ کر اپنے چچا حضرت فرد سے تعلیم باطنی حاصل کی. اگلے برس بنارس کا قصد کیا. سیر و سیاحت کرتے ہوئے جونپور پہنچے اور وہاں مولانا ہدایت اللہ کو مسند حدیث عطا کی. سن 1846 میں دوبارہ پھلواری آ کر اپنے چچا ابو تراب کی صحبت سے استفادہ کیا. سن 1848 میں دوبارہ عرب تشریف لے گئے اور جہاز کی خرابی کی وجہ سے حجاز نہ جا سکے. سن 1856 میں حج پر تشریف لے گئے. 1868 تک مدینہ میں رہنے کے بعد واپس پھلواری آ گئے. سن 1871 کو دوبارہ مدینہ طیبہ گئے اور وہیں پہ انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئے. اول احمد مولانا جید عالم اور کامل بزرگ تھے. تمام عمر مجرد رہے، لیکن بعض مورخین نے اس سے اختلاف کیا ہے. آپ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق رہتے اور مدینہ منورہ سے جدا ہونا پسند نہ کرتے تھے. آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس ہندوستان کی ایک غیر سیاسی تنظیم کے جس کی بنیاد 27 دسمبر سن 1886 کو علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے رکھی. یہ مسلمانان ہند کو جدید مغربی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے قائم ہوئی تاکہ وہ معاشی، معاشرتی اور سیاسی میدانوں میں انگریزوں اور ہندوؤں کا مقابلہ کر سکیں. یہ تنظیم تحریک علی گڑھ کا حصہ تھی اور اسی کے رہنماؤں کی بھی سعی سے ہندوستانی مسلمانوں کی پہلی سیاسی جماعت مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا. آل حامیم قرآن مجید کی 7 مکی صورتیں جن کے شروع میں حامیم آتا ہے وہ یہ ہیں: سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ احقاف. قرآن میں ان کی ترتیب یہی ہے: سورہ مومن 40ویں جبکہ سورہ احقاف 46ویں صورت ہے. ان 7 صورتوں کا مضمون ملتا جلتا ہے. ان میں تاریخ پر بہت کم زور دیا گیا ہے. زیادہ تر دشمنوں کی ناکامی اور ذلت کا ذکر ہے. ان کا زمانہ نزول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا درمیانی حصہ معلوم ہوتا ہے. حامیم کا شمار حروف مقطعات میں ہوتا ہے. حامیم کے معنی مختلف مفسرین نے مختلف لیے ہیں. بعض کے نزدیک اس کے معنی بے انتہا رحم کرنے والا ہے، دوسرے کے نزدیک جو کچھ ہونے والا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے سب سے اعظم ہے. یہ قسم ہے اور الرحمن کے حروف میں سے ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ 7 صورتیں قرآن مجید کا دباچہ ہیں، اس لیے ان کی قدر و منزلت زیادہ ہونی چاہیے. تاریخ اسلامی کے حالات و واقعات اور شخصیات کے بارے میں معلوماتی پروگرام آپ سماعت فرما رہے تھے. اسلامی انسائکلوپیڈیا. تحریر سید قاسم محمود. ریکارڈنگ انجینئرز واجد محمود، شاہد وقار. آواز و پروڈیوسر عرفان بھٹی. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی.